وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. 20واں پارہ سورہ القصص، آیت شریفہ 7 اور اس کے بعد. آیت شریفہ 7 کے حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے کچھ بات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جا چکی ہے. اسی آیت کریمہ کی بات کو مزید سمجھنے کے لیے ہم سورہ طٰہٰ اس کی آیات مبارکہ کو دیکھ رہے تھے. آئیے میرے ساتھ سورہ طٰہٰ پر آیات شریفہ 38 تا 40، صفحہ غالباً آپ کے پاس 315. آیت شریفہ 39 پر ہم اس آیت کریمہ میں پہنچے تھے. یأخذہ عدو لی وعدو لہ. اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں کو ایک صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈالنے، پھر صندوق کو دریا میں ڈالنے کا حکم دیتے ہوئے یہ خبر دی کہ جب اس کو دریا میں ڈال کے چلاؤ گی تو کیا ہوگا؟ اس کو میرا اور اس کا دشمن پکڑے گا. توجہ فرمائیے، اس میں ایک عظیم سبق ہے. توجہ کیجیے، قرآن کریم روزمرہ زندگی میں بہت زیادہ فائدہ مند دین تو ہے ہی، روزمرہ زندگی میں فائدہ دیتا ہے. یہاں بات ڈاکٹر صاحب آپ کے شعبے کی بات آ رہی ہے. جس پر کوئی مصیبت آنی ہو اس کو سمجھدار لوگ اچھے طریقے سے پیشی خبر دیتے ہیں. ایک ہے بیڑا غرق پارٹی اور تو سے مر گیا، تو وہ نہیں. اچھے طریقے سے خبر دیتے ہیں تاکہ ذہنی طور پر وہ شخص اس مصیبت کے برداشت کرنے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. شاید آپ نے میرے ساتھ نوٹ کیا ہوگا، جو ماہرین مخلصین ڈاکٹر ہیں وہ انجیکشن بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھنا درد ہوگی، کافی درد ہوگی، برداشت کرنا. سمجھدار ڈاکٹر کوئی بات کرتے ہیں تو پہلے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب ایسے کرتے ہیں. اس میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ ربانی طریقہ کی پیروی ہے. کوئی سمجھتے ہوئے کرے تو اجر و ثواب پائے، بے خبری میں کرے تو کام اچھا کرے. لیکن یہ بات نوٹ کی جائے، یہ خبر اس لیے نہیں دینی دل توڑنے کے لیے، پریشان کرنے نہیں. آنے والی مصیبت کی وجہ سے جو پریشانی آنی ہے اس کے لیے پہلے سے تیار ہونا. دونوں باتوں میں بہت فرق ہے. اور یہاں ایک اور بات جو پہلے سے گزر رہی ہے، اللہ پاک بڑی طاقتور اور بڑی حکمتوں والے اور انسانوں کے لیے وہ باتیں بیان کرتے ہیں، عبرتیں ہی عبرتیں ہیں. ہم پہلے سن رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ چاہتے کہیں دور دراز علاقے میں ان کی اماں کو لے جاتے، وہاں پیدا ہوتے، پرورش پاتے، جوان ہوتے، جتھا بناتے، تو آ کے فرعون پر نہیں.
اللہ نے کچھ نہیں کیا، جہاں تھی وہیں رکھا. اور ہم یہ سن چکے ہیں کہ وہ بھی دریائے نیل کے کنارے اور وہ بھی دریائے نیل. اور پھر پانی کا بہاؤ کیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف سے کہاں جاتا ہے؟ اللہ کیا چاہتے تو کسی دوسرے شہر ملک میں نہیں جا سکتے تھے، لیکن قدرت الہی کا قدم قدم پہ. پھر اب صندوق میں ڈال کے پکڑنا کس نے ہے؟ یا خود عدو لی و عدو اللہ، اس کو پکڑے گا میرا دشمن اور اس کا دشمن. اس کی دشمنی کی سنگینی اور شدت کو بیان کرنے کے لیے یہ بات کافی ہے یا نہ کافی؟ بہت کافی. اتنا بڑا دشمن اللہ چاہتے بجائے فرعون کے لشکریوں کے کوئی شریف بھلامان سا آدمی آگے فرعون سے لے جاتا، جا کے اپنا بیٹا بنا کے رکھتا. یہ صورتیں ممکن تھی کہ نہ؟ پھر اللہ نہیں کروائی. جو کرنا ہے بدبخت نے کر لے. اور یہاں اللہ مجھے آپ کو ہدایت. آئے دن میاں صاحب مسائب، مشکلات اور بدبختوں کی شرارتیں تنگ کرتی رہتی ہیں. اللہ جانے کون بچا، چیمہ صاحب بچے ہیں، اللہ جانے کون بچا، اللہ کے رسول. لیکن بدبخت لوگ اپنی شرارتوں میں خورشید صاحب کوئی کمی چھوڑتے ہیں کچھ نہ کو. یعنی آدمی حیران ہوتا ہے کہ مجھے تو 10 سال ہو گئے میں نے نام بھی نہیں لیا اس پر زبان پر، اور وہ صبح شام اسی کا گندا ذکر کرتا. جیسے کہ اللہ پاک نے اس بد نصیب کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ تو نے فلاں آدمی کی مذمت کرتے، یہ عذاب الہی میں خود ہے سے لوگ کے نہیں. بکار صاحب کیوں جیران صاحب پوری ایسے ہیں جیسے انڈیٹھی ہو. آدمی کمزور آدمی میرے ایسا گھبرا جائے. یہ واقعات اس کی گھبراہٹ کا نام و نشان مٹانے کے لیے بہت کام. اس اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اتنے کٹھن میں کٹھن موسیٰ علیہ السلام کو یہ کوئی نقصان پہنچا سکے؟ سوئی برابر عزت میں، قوت میں، اقتدار میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو جو اللہ ان کی اتنی مدد کر سکتے تو اللہ، میں تو نہیں موسیٰ، نہ میں ام موسیٰ کچھ بھی ہوں، وہ اللہ تو وہی ہے. اور ان کا قاعدہ یہ ہے جو ان کے دربار عالی میں حاضر ہو، ان کے دروازے پر دستک دے، اگرچہ وہ مشرک بھی ہو. مشرک سے برا کوئی شخص ہے؟ مشرک بھی ہو، اگر وہ زمینی سہاروں سے امیدیں توڑ کے ان کے باب عالی پہ دستک دے، ان کو گوارا ہی نہیں. مشرک قرآن کریم بتاتا، مشرک اللہ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ مشرک نے سچے دل سے مجھے پکارا ہے تو میں اس کی فریاد رسید نہ کروں. اور اللہ کو یہ بھی پتہ ہے نجات دینے کے بعد پھر شرک کرنا، اللہ نے پہلے سے بیان کر دیا. ہم نجات دیتے ہیں پھر اللہ کو پتہ ہے، لیکن اس وقت جو مخلوق سے لا تعلقی اور خالق سے تعلق ہے، اللہ اس کی بہت لاج رکھے. الحمدللہ مشرک تو نہیں. تو پھر ہم گھبرانے کی بجائے کیوں نہیں اپنا رابطہ ان سے قائم کریں. اور میں نئی باتیں نہیں کرنی، ہر شخص کی زندگی میں میرا خیال ہے باتیں آتے ہیں. جب ایک دفعہ مصیبت کی چوٹی پر رابطہ ہو جائے تو وہ گھبراہٹ رہتی ہے، ڈاکٹر صاحب. ایک دفعہ جب دل لگا کے دعا مانگنے کی توفیق مل جائے کہ یا اللہ ان بدبختوں نے میرا ناک میں دم کیا ہے،
دعا کے لیے ہاتھ رکھتا ہے تو بالکل حشاش بشاش ہے. جو مدد آنی ہے وہ تو دعا مانگتے ہی اللہ پاک نقشے بدل دے گا. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. اللہ اکبر. ایک ایک بات میں کیا کچھ ہے، میں کہاں سے الفاظ اور بیان لاؤں، ان کی حقیقت کو بیان کر دوں. اور فرمایا میں نے تجھ پر اپنی جانب سے محبت ڈالی. اللہ. اب اس محبت کا اثر کیا ہوا؟ ہمارے سبق میں ابھی جائیں گے ہم ادھر بعد میں. فرعون کی بیوی نے کہا قرۃ عین لی ولک، یا اللہ میرے دل میں یہ بات اتار. اور جس جس کے دل میں اتر گئی اللہ کی قسم نقشے بدل جائیں. 100 نہیں کروڑ بدبخت بد نصیب اکٹھا ہو جائے کبھی گھبراہٹ نہیں آئے، لیکن یقین نہیں، پریشان ہو جاتے. اب کیا ہوا؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ مبارک میں ایسی محبت رکھی. اس کا اثر دیکھنا ہو تو کیا ہے؟ فرعون کی بیوی وہ کہہ رہی ہے، اللہ نے اعلان کہہ رہے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے فرعون سے فرمائش کر رہی ہے. کس طرح؟ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور تیری آنکھوں اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. عام طور پر گھروں میں جو بات نوٹ کی جاتی ہے، چودھری صاحب، خان صاحب، شیخ صاحب، رانا صاحب، جس سے ان کی انبن ہوتی ہے، بیویاں 2-4 قدم آگے ہوتی ہیں، یہ پیچھے ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں گولی مار دو، گولی مار دو. کئی دفعہ آدمی اس سے معاملہ طے کر لیتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میرے گھر میں نام نہ لینا اس کا. ایسے ہے کہ نہیں؟ میں اوپری بات کہہ رہا ہوں یا گھر میں ہو رہی ہے؟ رانا صاحب، خان صاحب، چوہدری صاحب، پڑیا میں بات ہوئی، معافی ہو گئی، وہ لاتے ہیں فوٹ، چاہتے ہیں اس کو بھیجیں، وہ اٹ جاتی ہے. یا حقیقت میں یہ فراڈ کرتی ہے. فراڈ کیوں کرتی ہے؟ تاکہ چوہدری صاحب کو پتہ لگ جائے کہ میں ان کی کائنات میں سب سے مخلص مخلوق میں سے. یہ حقیقت اٹ جاتی ہے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب یہاں کیا ہے؟ فرعون کی بیوی. تو عام جو ہمارا مشاہدہ ہے اس کے مطابق پھر وہ فرعون سے چند قدم آگے ہوگی یا پیچھے ہوگی؟ موسیٰ کی نفرت میں اور بنو اسرائیل کی دشمنی میں آگے ہوگی پیچھے ہوگی؟ اب کیا ہے؟ موسیٰ کے لیے خیر کی مبلغہ بن چکی ہے. کتنے سالوں میں بنی ہے؟ ایک نظر دیکھا ہے، ایک نظر دیکھا ہے تو پکار اٹھی. خاموشی سے نہیں کہا، انڈائریکٹلی نہیں کہا، براہ راست میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. لا تقتلوا، اس پر نہیں رکی، انہیں قتل نہ کیجیے. عسى ينفعنا، قریب ہے کہ یہ ہمیں نفع دے. یہاں بھی نہیں رکی. اور نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں. یہ سارا اثر کس کیا ہے؟ میرے ساتھ زور سے پڑھیے. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً. اللہ پاک نے اپنے جس خزانے سے عبدالقدیر صاحب محبت موسیٰ علیہ السلام کے لیے رکھی، وہ آپ کے لیے نہیں رکھ سکتا. اس کے بعد سٹاک میں محبت کی شارٹیج ہو گئی. اللہ جس کے لیے جہاں جتنی چاہے رکھ دے اور جتنی چاہے نفرت رکھے. اور روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں بسا اوقات بابا جی نوکروں سے اولاد سے زیادہ پیار کرتے ہیں. گھر میں ماتم ہوتا ہے کہ بابا کیا کرتا ہے. اب بابا سنتا ہے بات،
کہ نہیں ٹھیک ہے، میں اس کی خوبیاں بیان کر دیں. محبت کی چابی یا اس کا جو والو کس کے ہاتھ میں ہے؟ اب کیوں نہیں اس ہمارے لیے کیوں نہیں کھول سکتے؟ ہم اس محبت کے لیے اپنے آپ کو اہل بنائیں. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ تو میری آنکھ کے سامنے پرورش پائے. استمشی اختک، جب آپ کی بہن چلتی تھی، فتقول، اور وہ کہتی تھی هل ادلکم علی من یکفر، کیا میں تمہیں اس کی خبر دوں جو اس کی کفالت کرے. فرجعناک الی امک، سو ہم نے تجھے لوٹا دیا تیری اماں کے پاس. کئی تقر عینها، تاکہ ان کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے. ولا تحزن، اور وہ غم نہ کھائے. آئیے سبق کی طرف. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، سو پکڑ لیا انہیں. التقاط ہوتا گری ہوئی چیز کو پکڑنا، بظاہر لاوارث چیز کا اٹھانا، ایسی گری ہوئی چیز کو اٹھانا جس کا مالک مجہول. تو موسیٰ علیہ السلام کو جو اٹھایا گیا اسی حیثیت سے اٹھایا. اب دیکھو اللہ کی شان، کیسے اٹھایا گیا اور اللہ نے کہاں پہنچایا. لاوارث چیز سمجھ کے، مجہول گمنام یا بے نام چیز سمجھ کے اٹھایا گیا. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، سو انہیں آل فرعون نے اٹھایا. لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ وہ ان کا دشمن بنے اور ان کے لیے باعث غم بنے. یہاں جو لام ہے اس کے بارے میں قدر تفصیل سماعت فرمائیے. لے واسطے، اس کے یہاں دو معنی حضرات مفسرین نے کیے ہیں، اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے. پہلا معنی تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور باعث غم ہو، یعنی انجام یہ ہو کہ انہوں نے تو اٹھایا جس نیت سے، لیکن انجام کیا ہوگا کہ یہی بچہ ان کا دشمن بنے گا اور ان کے لیے ان کو غمگین کرنے کا سبب ہے. دوسری بات، دوسرا معنی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا تاکہ وہ تدبیر الہی سے ان کا دشمن اور ان کے یہ باعث غم ہو جائے. بات واضح ہو گئی. ان فرعون وحامان وجنودهما كانوا خاطئین. وقت ہو چکا، انشاءاللہ اسی مقام سے آئندہ سبق کا آغاز کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے سننے کی غلطی کو معاف کرے، اور جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرمائے. اپنی رحمت سے قرآن و سنت کی مجالس سے تا زندگی محروم نہ کرے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے موت کا دن ہو اس دن بھی بجائے حسب تالوں میں
بے ہوشی میں وینٹیلیٹر پر آکسیجن لیتے ہوئے ICU میں, سیمی ICU میں, یا اپنے گھروں میں بستروں اور پیمپروں میں جکڑے ہوئے مریں, اللہ پاک کتاب و سنت کی مجالس میں شرکت کرتے ہوئے, آتے جاتے ہوئے اور دنیا کے خیر کے کاموں میں مشغول ہوتے ہوئے خیر کا وقت لائے. ہمارے اللہ تعالیٰ فوت شدگان کی مغفرت کرے, زندوں پہ رحم کرے, گھروں میں خیر نازل کرے, بیماروں کو شفا دے, پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے, محتاجوں کی نیک حاجات کو پورا فرمائے. اللہ ہمارے ملک پاک کی, حرمین شریفین کی, عالم اسلامی کی حفاظت فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.